اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں دجال کو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ اس قدر عظیم فتنہ ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ دجال کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں؟ اس سوال کے جواب میں کچھ اہل علم نے قرآن سے دجال کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 کے کچھ حصہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن نشانیوں کا ذکر اس آیت میں ہے ان میں دجال بھی شامل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں، یا جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا، دوسرا دجال کا ظاہر ہونا، اور دابۃ الارض کا خروج۔ اس کوشش کے بعد بھی فی الحقیقت وہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وضاحت کے ساتھ دجال کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ کیونکہ یہ وضاحت تو حدیث میں ہے کہ اس آیت کے مصداق میں دجال بھی شامل ہے۔ یہ سوال نہایت اہم اس لیے ہے کیونکہ فرعون اور یاجوج و ماجوج وغیرہ جیسے فتنے جو دجال سے ادنا ہیں، جو دجال کے فتنہ سے چھوٹے ہیں، ان کا ذکر جب قرآن میں موجود ہے تو دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہ کرنے کا سبب اور حقیقی علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی اس بارے میں یہی نتیجہ نکالا ہے کہ والعلم عند اللہ تعالی، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور اگر کچھ غور کیا جائے تو قرآن میں دجال کے عدم ذکر کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض اہم امور کا ذکر قرآن کی بجائے صرف حدیث میں ہی کیا ہے، جیسا کہ دجال کا ذکر۔ اسی طرح غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑوں کے علاوہ 1 سال جلا وطنی کی سزا کا ذکر صرف حدیث میں ہی ملتا ہے۔ شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا بھی حدیث میں ہی مذکور ہے۔ اس بات کا ذکر بھی صرف حدیث میں ہی ہے۔ مزید برآں نصاب زکوٰۃ، رکعت نماز یعنی زکوٰۃ کا نصاب اور نمازوں کی رکعتیں، الفاظ اذان، مناسک حج اور متعدد ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر صرف حدیث میں ہی ہے۔ اس توضیح سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اہم مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں بلکہ صرف حدیث میں ہے۔ لہٰذا جیسے ہم ان تمام مسائل کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح دجال کی پیش گوئی پر ایمان رکھنا بھی ہم پر واجب ہے۔ اور دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں، اس سوال کا جواب وہی ہے جو اس سوال کا ہے، درج ذیل تمام مسائل کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ اور جواب یہ ہے کہ حدیث جیسے قرآن کریم کی تشریح و تفسیر کرتی ہے، اسی طرح بعض ایسے اضافی مسائل بھی بیان کرتی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔